السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا جاء الحق وزهق الباطل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق آیا، باطل گیا۔ تو جب بھی حق آتا ہے باطل دم دبا کر کے چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اسے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے شور مچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دور ہونا پڑا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ پھر فرعون جو خود کو خدا مانتا تھا، خدا کہلواتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آئے بھی نہیں، اسے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطل ہے، حق کے برعکس ہے، اور جب حق آتا ہے تو حق کا جو مخالف ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، اسے لرزنا پڑتا ہے، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ تو آج کچھ لوگ ہیں جو شور مچا رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ اگر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیشہ آپ کے نظروں سے گزرتے ہوں گے وہ ویڈیوز، وہ شور مچا کر کے کہتے ہیں ارے اسلام آنے والا ہے، اسلام آنے والا ہے، اسلام کا ماننے والا اب بڑھنے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، باطل میں کھلبلی جو ہے یہ پیدا خود بخود ہو جاتی ہے۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ہمت سے کام لینا، جذبے سے کام لینا، اور دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، خاندان مکہ میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو پتہ چلا کہ پہلے جو ہے نا باطل خود کو طاقتور محسوس کرتا ہے، اور طاقتور بننے کے لیے وہ سامنے والوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی حالات آج ہمارے درمیان میں پیدا ہو چکے ہیں۔ انہیں ڈر ستا رہا ہے، انہیں خوف ہے کہ یہ اسلام آ جائے گا، یہ اسلام آ جائے گا۔ باطل تو باطل ہی ہوتا ہے، یاد رکھو میرے عزیز، باطل ہمیشہ باطل ہوتا ہے، اور باطل کو ہمیشہ ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے حق سے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ لوگوں کے درمیان میں یہ چند باتیں اس لیے عرض کیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ تھوڑی دیر کی مشکلیں ہیں، تھوڑی دیر کی پریشانیاں ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی، چھٹ جائیں گے۔ حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور بہتر آپ کے حق میں ہوں گے۔ بس آپ کو اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، آپ کو اپنے ایمان پر مضبوط ڈٹے رہنا، اور اپنے ایمان کی پہچان لوگوں میں چھوڑتے رہنا ہے۔ اور ایمان کی پہچان میں ہے میرے عزیز دوستو کہ اگر کوئی سامنے والا غلطی کر جائے تو اسے دل بڑا کرو اور اسے معاف کرو، اس امید پر کہ انشاءاللہ وہ دامن تھامنے والا ہے، اس امید جیسا کہ بہت سارے ہمارے صحابہ کرام کا طور طریقہ رہا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بہت ہی عاجزی کے ساتھ جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس سے درخواست کرتا ہوں
کہ اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرے، اور اگر کوئی ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے اسلام سے، تو اسے خوف کھانا چاہیے، یہ بتا دے۔ اس لیے نہیں کہ اسلام اس کے اوپر ظلم کرے گا، اسلام ظلم کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ سامنے والا یہ اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لے کہ اسلام ظلم کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اسلام کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے۔ اسے اجازت ہے، لیکن ہاں اسے خوف اتنا تو ہونا چاہیے کہ حق ہے اسلام، اور جب حق آتا ہے تو حق کو لوگ قبول کرتے ہیں، اور جب عام لوگ حق کو قبول کرتے ہیں تو وہ جو شیطان کے چیلے چپیٹے ہوتے ہیں اسے درد ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ درد کسے ہوتا ہے؟ عام لوگوں کو نہیں، اسے جو شیطان کے چیلے چپیٹے ہوتے ہیں نا اسے درد ہوتا ہے، اور وہ واویلا مچاتے ہیں۔ تو اسے واویلا مچانے کو کہو اور مچاتے رہے وہ، اور انشاءاللہ ہم امن اور شانتی کے ساتھ اپنے مقام محمود پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ چھوٹی سی درخواست، ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔